أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد آواز سخن اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کے ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیں، اس سورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہمارے مکتب کی انتہائی بزرگ اور برجستہ شخصیت حجت الاسلام المسلمین آقا سید شیر علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں حق نہیں بنتا مجھ جیسے طالب علم کا بھی گفتگو کرے، جسارت ہے، لیکن سب کی اجازت ہو اگر تو میں انشاءاللہ چند لحظے آپ کی سماع خراشی کروں۔ سامعین محترم، آج کی جو گفتگو ہے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں موجودہ حالات کے تناظر میں مومنین کی ذمہ داریاں، جو حالات اس وقت ملک عزیز پاکستان کے ہیں، ان حالات کے تناظر میں مجھے خطابت بھی آتی ہے، مجھے نعرے لگوانے بھی آتے ہیں، مجھے خداوند عالم نے ہر حوالے سے خطابت کے جتنے 8 کے 8 اصول ہیں، میں 8 اصولوں کے مطابق خطابت کر سکتا ہوں، وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہے چونکہ یہ ایام بہت سینسٹیو ہیں اور پاکستان میں بہت عرصے کے بعد جو ہر مکتب اہل بیت کے عاشق کے دل کی تمنا تھی کہ ہم کہیں اکٹھے نظر آئیں، ہم کہیں جڑے ہوئے نظر آئیں، ہم نے بڑے عرصے کے بعد ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہے۔ اور یہ جملہ میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شرازی صاحب نے تفسیر موضوعی کی پہلی جلد میں جملہ لکھا ہے، اردو کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مالی چمن لگاتا ہے تو چمن میں مختلف قسم کے پھول لگاتے ہیں، یہ سارے ہر پھول اس چمن کا حسن کا باعث ہوتا ہے، جتنے بھی پھول اس چمن میں ہوتے ہیں ہر پھول کا رنگ اپنا، ہر پھول کی نسل اپنی، ہر پھول کی مائیت اپنی، ہر پھول کی خوشبو اپنی، لیکن یہ مختلف رنگ مختلف خوشبوئیں مل کے اس چمن کے نکھار میں حفاظت کرتی جو اضافہ کرتی ہیں، اس چمن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ سارے پھول ملتے ہیں تو چمن بنتا ہے، لیکن اگر کوئی مالی چمن سجا لے اور سجانے کے بعد پھر اس چمن سے غافل ہو جائے، جملہ میرا سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی مالی چمن تو لگا لے، باغ تو لگایا بہت خوبصورت، انواع اقسام کے پھول بھی کھلا دیے، لیکن لگانے کے بعد بیغم ہو گیا، بس اب چمن کھل گیا ہے، اب اس کی خوشبو پھیلتی جائے گی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کوئی بکری ادھر سے آتی ہے، کوئی ایک پھول نوچ لیتی ہے، کوئی حیوان ادھر سے آتا ہے دوسرا پھول نوچ لیتا ہے، چند ہی دنوں میں وہ چمن پھر اجڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس چمن کو لگانے کے بعد کوئی مستحد چوکیدار اور مالی مقرر کر دیا جائے تو وہ 2 کام کرتا ہے، ان میں اس چمن کے پھولوں کی خدمت کر کے انہیں بر وقت پانی دے کے انہیں خوراک دے کے اس چمن کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے، اور حیوانات اور درندوں سے بچا کر۔ اس لیے پہلا جملہ میرا اس حالات کے تناظر میں، چمن سجانا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ جب انسان چمن سجا لیتا ہے پھر طرح طرح کے ببولے نکلتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے کسی کی بات میں نہیں آنا۔ پہلی بات، کسی کی بات میں ہم نے نہیں آنا، یہ جو چمن سجایا ہے انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اسی چمن کی انشاءاللہ خوشبو کے ساتھ ہمارا ملک اس فرقہ بازی جیسی لعنت سے انشاءاللہ ختم کر کے ہم محبتوں کی خوشبوئیں پورے ملک میں انشاءاللہ پھیلائیں گے۔ ہم اس ملک کو جنگل نہیں بننے دیں گے۔ سامعین محترم، پاکستان میں مختلف اقوام آباد ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں، یہاں پر ہندو بھی ہیں، یہاں پر عیسائی بھی ہیں،
یہاں پر دوسرے مذاہب بھی آباد ہیں، لیکن مسلم کمیونٹی پاکستان کے اندر یا شیعہ ہے یا سنی ہے۔ آگے ہر جو ہے سیکٹ کے اندر اپنے اپنے پھر دیگر سیکٹ ہیں، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہماری۔ لیکن جتنے بھی سیکٹ ہیں ان میں سے صرف مومن کہلانے کا افتخار صرف آل محمد کے چاہنے والوں کو ہے۔ میرا پہلا جملہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی ہم واحد مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ ہم جب بھی کسی کو ملتے ہیں، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کس کو مل کے آئے تو فلاں مومن بھائی کو مل کے آئے، یہی ہمارا طور امتیاز ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں مومن بھائی کو مل کے آئے، اس کا مطلب ہے کہ جس سے ملے وہ بھی مومن ہے، جو ملا وہ بھی مومن ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اب معلوم ہوا کہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب ایمان کا انسان دعویٰ کرے تو اس دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں مومن ہوں تو میرے اس دعوے کے ساتھ کی دلیل کیا ہے؟ اب یہاں تک میرے ساتھ آپ نے خوبصورت سماعت فرمایا۔ اب میں نے جن آیات مجیدہ کو آپ کے سامنے آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں نے سورہ مبارکہ انفال کی آیت کا نمبر 65 ہے، اس کے ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ انشاءاللہ 65 اور 66 دو آیات مجیدہ میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا، اور اسی میں انشاءاللہ آپ کا پیغام آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ یہ آیات مجیدہ جن کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے، یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی جنگ ہوئی نہیں، جنگ ہونی ہے، اور ہونے سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جنگ ہونے سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اگر میں اس ایک آیت میں پہلے شاید آپ کو 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں، یا اس پچھلے خمسے میں بھی ایک دفعہ جب میں نے موضوع ابھی جو پڑھ کے گیا ہوں ان میں سے کامیاب مومن کی میں نے، یا کامیاب غلام رسول جو میں نے موضوع پڑھا ہے، اس میں اشارہ میں نے اس آیت کا دیا تھا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس آیت کو بھی ان آیات کے ساتھ ملا کے پھر میں چاہتا ہوں کہ میں گفتگو اپنی آگے بڑھاؤں۔ سامعین محترم، جنگ بدر اسلام کی جنگ، اسلام کا پہلا مارکہ حق و باطل، جس میں چیف کمانڈر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تازہ مسلمان ابھی اسلامی سلطنت قائم ہوئی ہے۔ اس اسلامی سلطنت کے خلاف کفار و مشرکین نے مل کر شورشیں برپا کرنا شروع کی۔ یہ لشکر اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آگئے۔ جب یہ آئے، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اب تو جنگ ہونی ہے۔ اس جنگ ہونے سے پہلے میں گھبرا کے آپ نے نہیں سننا، میں جو پڑھتا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے سے پڑھتا ہوں، اور میں تمام شیعہ سنی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں، اور اس لیے آپ نے گھبرا کے نہیں سننا۔ میں جو پڑھوں گا اس ممبر کا یہ تو امتیاز ہے کہ یہاں سے سچ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ممبر سچوں کا ہے، یہاں پہ خیانت نہیں کی جاتی، اور خیانت کار کا یہ نہ فرش عزا ہے نہ یہ ممبر ہے۔ اگر کوئی خیانت کار اس ممبر پہ آئے تو زمانے کا امام اس خیانت کار کے اترنے کے بعد حاکم وقت کو یہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اے حاکم اگر اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں پر آ کر کچھ کہوں۔ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد۔ اے حاکم مجھے بھی، میں بھی ان لکڑیوں پر، اب کہہ رہے ہیں زمانے کا امام، آپ کے اور میرے چوتھے امام، مولا وہ تو ممبر کہہ رہے ہیں، آپ لکڑی کہہ رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جواب میں کیا کہیں گے؟ جس جگہ سے حق بولا جائے اسے ممبر کہتے ہیں، اور جہاں سے باطل کی ترجمانی کی جائے بے شک ممبر کی شبیہ بھی ہو، وہ ممبر نہیں وہ لکڑی ہوا کرتی ہے۔ نہیں، پھر جملے کو بدل رہا ہوں، جس جگہ سے نبی اور آل نبی کا تذکرہ کیا جائے اسے ممبر کہتے ہیں، اور یہاں سے یزیدیت بیان ہو اسے لکڑی کہا جاتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سامعین محترم، اب یہ جنگ جب شروع ہوتی ہے نا، جنگ سے پہلے 3 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جس نے میدان میں مقاومت کرنی ہے، یہ حوصلہ مند ہے، شجاع ہے، بہادر ہے۔
ایک گروہ ہے پہلے سے ہی پستی، ذہن پست ہے، یہ میدان سے فرار کرنے والا ہے۔ ایک گروہ ہوتا ہے درمیان میں اٹکا ہوا، یہ حالات دیکھتے ہیں جدھر ہوا کا رخ ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعین آپ تمام تفاسیر جا کے شیعہ سنی دیکھ لیجئے گا، بعین اس پہلی جنگ سے پہلے یہی ماحول ہے مدینے کا، مدینے کا بھی یہی ماحول ہے۔ اس ماحول میں خدا جب رسول خدا کے سامنے اس طرح کی ایک کچھ مایوس طبقہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کی اور اپنی جانیں نچھاور کریں گے، اور کچھ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ہماری تعداد نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں۔ ایسے میں اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، اے میرے محبوب، یہ باتیں کرنے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ مبارکہ انفال کی آیت کا نمبر میں نے پہلے اجازت لی آپ سے 64، یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، صرف اللہ نہیں، ایک اللہ کافی ہے، وَمَا نِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے ایک وہ کافی ہے جس نے آپ کی تابعداری کی ہے۔ یہ خدا جنگ کے حالات بیان کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ جنگ کے لیے تیاری کیجئے، آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس نے آپ کی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی لمحے میں نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ آپ کا تابعدار رہا۔ ہم تمام امت مسلمہ کے سامنے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے ان سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ وہ کون ہے جس نے کبھی نبی کی نافرمانی نہیں کی؟ ہمارا جھگڑا نہیں ہے کسی سے، تو سارے مسلمان مل کے اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں۔ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک تو اللہ کافی ہے، یہ دوسرا کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس جنگ کے لیے آپ کے لیے کافی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی نقل کیا ہے، رسول خدا نے فرمایا میرے لیے اس جنگ بدر کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک میرا بھائی علی کافی ہے۔ ایک اللہ کافی ہے، ایک علی کافی ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بڑھی، اگلی آیت، یہ آیت نمبر تھی 64، آخری آیت بڑھی، یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، حرز المؤمنین علی القتال، یہ جو مومن ہے نا ان کو جہاد کی دعوت دیجئے، مومنوں کو جہاد کی دعوت دیجئے، یعنی جہاد کا تعلق صاحبان ایمان سے ہوا کرتا ہے، بے ایمان جہاد نہیں کرتے، بے ایمان جب بھی کرتے ہیں فساد کرتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے جہاد کیا ہے اور فساد کیا ہے؟ سامعین محترم، اس لیے پہلے جہاد کا فلسفہ جانیے۔ جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ جہاد زندگی لینے کا نام نہیں، جہاد زندگی دینے کا نام ہے۔ جہاں زندگی دی جائے اسے جہاد کہتے ہیں، اور جہاں بے گناہ کا سر قلم کیا جائے اسے جہاد نہیں فساد کہتے ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے تمہید باندھی، پہلے میرے محبوب میں پہلے آپ کو تسلی ہونی چاہیے، چونکہ آپ چیف کمانڈر ہیں، آپ نے جنگ کی کمان کرنی ہے، آپ کے لیے ایک بھی کافی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ جائے یہ ایک بھی اس جنگ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی نا تو دو نتیجے بڑے واضح تھے، میں آغا صاحب کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، دو نتیجے بڑے واضح تھے۔ ایک، جنگ کے اختتام پر مقتولین کی تعداد تھی مشرکین کے 70، ان میں سے 35 کو سارے مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کے مارا تھا، 35 کو اکیلے علی نے مارا تھا، 35 کو سارے مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کے مارا، اور 35 کو اکیلے مولا کائنات نے مارا، اور مار کر دنیا کو بتایا دیکھو تم فرشتوں کے ساتھ مل بھی جاؤ نا پھر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن لا تحلق نہیں رکھا مومنوں کو، یا ایوہ النبی
حرد المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کی دعوت